السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ ایٹم، کیا ہے یہ ایٹم؟ دنیا اور کائنات میں پائی جانے والی ہر چیز ایک ذرے سے بھی چھوٹے ٹکڑوں سے بنی ہے جسے ہم ایٹم کہتے ہیں۔ یعنی یہ کہہ لیں کہ یہ ہر جسم کی چھوٹی سے چھوٹی اکائی ہے۔ دنیا میں موجود جانور ہوں، انسان، پہاڑ، پانی، پودے یا کائنات میں موجود ستارے، سیارے یا گیسز، سب کچھ اسی ایٹم سے مل کر بنا ہے، جسے ہم بلڈنگ بلاک آف میٹر بھی کہتے ہیں۔ یہ ایٹم سائز میں انسانی بال سے بھی کئی ملین گنا چھوٹے ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں جدید سے جدید مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھنا بھی ممکن نہیں، لیکن کیمیکل تجربات کر کے آسانی سے ان کی موجودگی کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ یہ سائز میں کتنے چھوٹے ہیں اسے ایک مثال سے سمجھ لیں۔ فرض کریں کہ آپ کے ہاتھ میں انگور کا ایک دانہ ہے اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا ایک ایٹم سائز میں کتنا بڑا ہے، کیونکہ انگور کا یہ ایک دانہ بھی کئی ملین چھوٹے چھوٹے ایٹم سے مل کر بنا ہوگا۔ اگر ہم اس انگور کے دانے کو ہماری زمین کے سائز کے برابر سمجھ لیں تو اس زمین میں کسی جگہ موجود ایک مٹر کے دانے کو آپ ایک ایٹم کہہ سکتے ہیں۔ یقیناً یہ اتنا چھوٹا سائز ہے کہ سن کر آپ کا دماغ چکرا جائے گا، مگر یہ بھی کچھ نہیں ہے۔ ایٹم کے اندر بھی ایک پیچیدہ سٹرکچر کام کر رہا ہے۔ اگر ہم اسے توڑ کر دیکھیں تو اس کے درمیان ایک نیوکلس موجود ہے جو پروٹونز اور نیوٹرونز پر مشتمل ہے۔ نیوکلس کے باہر الیکٹرونز اپنے آربٹ میں رہ کر اس کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اگر ہم نیوکلس کے سائز کی بات کریں تو وہ ایک ایٹم کے ٹوٹل سائز سے 10,000 گنا چھوٹا ہوتا ہے۔ چلیے اسے بھی ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کتنا چھوٹا سائز ہے۔ ایک پورے ایٹم کو آپ ایک فٹ بال اسٹیڈیم کے سائز کے جتنا سمجھ لیں۔ اس اسٹیڈیم میں موجود ایک چھوٹی بلو بیری کو آپ ایک نیوکلس کہہ سکتے ہیں، جبکہ باقی پورے اسٹیڈیم کی جگہ خالی ہے جہاں الیکٹرونز اس کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر نیوکلس کے باہر موجود اس خالی جگہ کو جہاں الیکٹرونز گھومتے رہتے ہیں اسے ختم کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ فرض کریں کہ ہم زمین پر موجود کوئی اسکائی اسکریپر عمارت جو آسمانوں سے باتیں کرتی نظر آتی ہے، ان میں استعمال ہونے والے پتھر، سٹیل اور شیشے جو سب ایٹم کے بنے ہیں، اگر ہم ان کے ایٹم کے درمیان خالی جگہ کو ختم کر دیں تو یہ عمارت سمٹ کر ایک چاول کے دانے کے برابر ہو جائے گی، لیکن پھر بھی اس کا وزن کئی ملین پاؤنڈ ہوگا۔ ایک ایٹم کا 99% ماس اس کے نیوکلس میں موجود ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ایٹم کا 99% وزن صرف نیوکلس کا ہی ہوتا ہے، جبکہ باقی صرف 1% الیکٹرونز کا۔ تقریباً 1836 الیکٹرونز مل کر ایک نیوکلس کے برابر کا وزن بناتے ہیں۔ ایٹم کے نیوکلس سے ہی پروٹونز کی بدولت نیوکلیئر انرجی خارج ہوتی ہے۔ الیکٹرونز بھی نیوکلس سے خارج ہونے والی اس انرجی سے متاثر ہوتے ہیں اور اپنے مدار سے باہر نہیں نکل پاتے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ایٹم کا نیوکلس سب سے چھوٹا ذرہ ہے جسے مزید نہیں توڑا جا سکتا، تو آپ غلط ہیں۔ ماڈرن پارٹیکل فزکس کی ریسرچ کے مطابق پروٹونز اور نیوٹرونز بھی مزید چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز پر مشتمل ہوتے ہیں جنہیں کوارکس کہا جاتا ہے۔ ان کا سائز 10⁻⁻15 ملی میٹر یعنی 1 ملی میٹر سے بھی کوالٹیلین گنا کم ہوتا ہے۔ 19ویں صدی تک لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ایک جسم یا دنیا جہان کی کوئی بھی چیز ایک نہ نظر آنے والے چھوٹے چھوٹے ذروں پر مشتمل ہے اور انہیں توڑا نہیں جا سکتا، جسے ایٹم کہتے ہیں۔ مگر 20ویں صدی میں ردرفورڈ نامی ایک سائنسدان نے 1917 میں ایک ایٹم کو توڑ کر نیوکلیئر ری ایکشن سے پروٹونز کو دریافت کیا۔ مگر آخری صدی کی حیرت انگیز دریافت کو، جس نے دنیا و کائنات کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل کر رکھ دیا، اسے کائنات کو بنانے والے رب نے 1400 سال پہلے قرآن کریم میں کچھ یوں بیان کر دیا تھا۔ اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی، میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی۔ وہ پروردگار غیب کا علم جاننے والا ہے، ذرا بھر بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں، اور کوئی چیز ذرے سے چھوٹی یا بڑی ایسی نہیں مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ دوستو، اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اس کائنات میں چھوٹی سے چھوٹی چیز ایک ذرہ ہے جسے آج ہم ایٹم کہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ ذرہ کا استعمال کیا گیا ہے، جسے ہم اگر آج انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب ایٹم ہی لکھا آتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم یہ بھی بیان کرتا ہے کہ اس ذرے سے بھی چھوٹی چیزیں اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں، جسے آج ہم 21ویں صدی کی دریافت کے بعد کوارکس کا نام دیتے ہیں۔ 1400 سال پہلے ایسی کون سی سائنس اور ٹیکنالوجی تھی جس نے یہ سب حالیہ دریافتیں قرآن کریم جیسی عظیم کتاب میں بیان کر دیں، جسے اس وقت کے لوگ تو نہ سمجھ پائے، مگر آج کا جدید انسان اور اس کی ٹیکنالوجی اس کی تصدیق کرتی ہے۔
کہ قرآن کریم کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس نے اس دنیا و کائنات کو بنایا، لہٰذا وہی اس کے بنانے اور کام کرنے کے قانون کو جانتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایٹم کے اندر موجود نظام ایک مکمل ترتیب سے کام کر رہا ہے، جیسے اسے کسی ماہر ڈیزائنر نے ترتیب سے بنایا ہو اور پھر اس کے کام کرنے کے قانون طے کیے ہوں۔ اگر یہ ایٹم تھوڑا سا بھی اس قانون سے ہٹ کر کام کرنے لگیں تو اس دنیا و کائنات میں ہر چیز ایک دھماکے سے پھٹ کر تباہ ہو جائے گی۔ ایٹم کے اندر نیوکلس کے باہر الیکٹرانز 2200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چکر لگا رہے ہیں، یعنی روشنی کی رفتار سے 1% سے بھی کم، مگر یہ بھی اتنا زیادہ ہے کہ ہم صرف 18 سیکنڈ میں زمین کے گرد مکمل چکر لگا سکتے ہیں۔ ان ایٹمز میں کوئی ٹکراؤ بھی نہیں ہوتا، نہ یہ کسی طرح رکتے ہیں اور نہ ہی کبھی انسٹیبل ہو کر کام کرنا بند کرتے ہیں۔ ہماری نہ صرف زمین بلکہ پوری کائنات انہی کے کام کرنے کے سسٹم پر بنی ہے۔ اسے بنانے والی ذات نے اسے اس قدر ترتیب سے بنایا ہے کہ ان میں تھوڑا سا بدلاؤ کائنات کا نظام ختم کر سکتا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایٹم جیسے پیچیدہ اسٹرکچر کو بنانے کے لیے ایک ماہر ڈیزائنر کی ضرورت تھی، جس نے ایک ترتیب سے اسے بنا کر اس کے کام کرنے کے قانون بنائے۔ لہٰذا یقیناً یہ سب کچھ محض اتفاق سے نہیں بن سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا و کائنات کی ہر چیز کو ایک ترتیب سے بنایا۔ بے شک اس دنیا و کائنات کے نظام میں نشانیاں موجود ہیں، مگر صرف عقل والوں کے لیے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کیجئے۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔